تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے۔ علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی۔ فون نمبر 63700813۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مقصد کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات یہاں پر ہر اتوار کو تشریف لاتے ہیں، یہ آپ حضرات کی دین سے محبت کی علامت ہے۔ اور ہمارا یہاں آنا کہنا سننا یہ کوئی معمولی عمل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بدعت کے بارے میں ایک گھڑی بات کرنا یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جس گناہ سے سب سے زیادہ ڈراتے رہے وہ شرک کا گناہ تھا، اور اس گناہ کے بعد اگر کسی گناہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا ہے تو وہ بدعت کا گناہ ہے۔ اس لیے کہ بدعتی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، اور بدعتی جو کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو ایک دینی کام سمجھ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی عبادت ضائع ہو رہی ہوتی ہے اور اس کا ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، ایک بات یہ سمجھ لیں، کامیابی کی نشانی یہ ہے کہ شریعت کے اندر جو چیز ثابت ہے اسی کو اپنایا جائے، اس لیے کہ شریعت سے ہٹ کے اگر کوئی کام کیا تو وہ کام اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اگرچہ وہ کام ہماری نظروں میں دین نظر آتا ہو، لیکن وہ کام اگر شریعت سے ثابت نہیں ہے تو پھر وہ کام اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اور بدعت کی ایک علامت یہ سمجھیں کہ بدعت دیکھنے کے اندر ایک نیکی نظر آتی ہے، بدعت ظاہر میں نظر آتی ہے کہ یہ نیکی ہے، حقیقت میں وہ نیکی نہیں ہوتی، وہ بدعت ہوتی ہے۔ آپ اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک انفرادی انداز میں ذکر کر رہے تھے کہ ایک آدمی اللہ اکبر پڑھتا تو دوسرے اس کے ساتھ مل کے سارے پڑھتے، اور سب مل کر اپنے ہی ایک انداز میں ذکر مسجد کے اندر بلند آواز سے۔ تو اتنے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر داخل ہوئے، کہا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، نکل جاؤ اس مسجد سے باہر، یہ جو کام تم کر رہے ہو میں نے اپنے نبی کو یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، میں عبداللہ ابن مسعود ہوں، میں نبی کا صحابی ہوں، نکل جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو مسجد سے باہر نکال دیا تھا۔ آج کے ہوتے نا تو کہتے یار کیسا انسان ہے، ادھر اللہ ہی کا تو نام لے رہے تھے، اللہ اللہ ہی تو کر رہے تھے، اور مسجد سے باہر نکال لیا، اللہ کے گھر سے باہر نکال لیا، اللہ کے نام سے منع کرتے۔ آج کے اگر ہوتے تو یہی باتیں کرتے کہ نہیں؟
لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ دین کا سمجھنے والا کون ہے آج؟ ان کو معلوم تھا ایک کام نظروں میں بہت اونچا نظر آتا ہو لیکن اس کام کے اوپر میرے نبی کی سنت کی مہر نہ ہو، خدا کی قسم وہ کام اللہ کو منظور نہیں ہے۔ ان کو باہر نکال دیا۔ اب مجھے یہ بتلائیں، اب دیکھنے میں وہ لوگ جو ذکر کر رہے تھے تو دیکھنے میں تو اللہ کا ذکر ہی کر رہے تھے نا، دیکھنے میں تو نیکی کر رہے تھے کہ نہیں مزہ آ رہا؟ سب بولے اگر آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو۔ دیکھنے میں نیکی نظر آ رہی تھی کہ نہیں؟ زور زور سے ذکر کر رہے تھے، سب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنی طریقے سے کر رہے تھے، لیکن نام تو اللہ کا لے رہے تھے نا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اچھا کیا کہ برا کیا؟ کیوں اچھا کیا؟ اس لیے کہ ان کے طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملتا نہیں تھا، ان کو باہر نکال دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام بدعت ہے، اور بدعت کی علامت یہ ہے کہ دیکھنے میں وہ نیکی نظر آتی ہے اور دیکھنے میں وہ ثواب نظر آتا ہے، حقیقت میں وہ نیکی اور ثواب نہیں ہوا کرتی۔ میرے دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلی اتوار کو ایک موضوع کا ارادہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز یہ جو آج کل اذان سے پہلے اور شروع میں اور آخر میں کچھ جو ٹکڑے لگائے جاتے ہیں، میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس کے متعلق بات کروں گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ حق سچ کہنے کی، ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور جو بات بہتر ہو مجمع کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ وہی منہ سے نکلوا دے۔ میرے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ اذان کب سے شروع ہوئی ہے؟ کب سے شروع ہوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ بولنا آج آپ نے بھی ہے، اس لیے کہ وہ پچھلے اتوار کو درس کے دوران طبیعت خراب ہوئی تھی کہ نہیں، ابھی تک سیٹ نہیں ہوئی تقریباً۔ تو آپ جب بولیں گے تو پھر میرا بھی حوصلہ بڑھے گا۔ تو یہ اذان کب سے شروع ہوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، شکر یاد آیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہے، ہم سے کیوں بلواتے ہیں، خود تقریر کریں نا، ہم سے کیوں بلواتے ہیں؟ کہتے سمجھ آیا؟ بولو نا ہاں بھائی، میں بتا رہا ہوں یار، آپ کیوں بول رہے ہو؟ کہتے سمجھ آیا تو بولتے بولو نا جی سمجھ میں آیا، اچھا جی یہ کرو۔ یہ پھر تقریر کے دوران بلوانے والا لہجہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ میرے دوست، یہ لہجہ میرا نہیں، یہ دنیا کی سب سے پہلی تقریر کا لہجہ ہے۔ اس کائنات میں جو سب سے پہلی تقریر ہوئی تھی، اور وہ تقریر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہوئی، اور اس سے پہلے اللہ کی توحید کے متعلق ہوئی۔ سب سے پہلا جو بیان کیا تھا عالم ارواح میں وہ اللہ تعالیٰ نے، اور انداز یہ تھا، روحوں کو جمع کیا تھا اور فرمایا تھا روحوں الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بتاؤ نا، الست بربکم، کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ بولو تو صحیح۔ سب نے کہا تھا قالوا بلا وربنا، ہاں ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ تو وہ انداز ہے جو رب نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بولنے کی توفیق دے نا، پھر پتہ چلے گا کہ بلوانا کتنا مقرر کے لیے زبردست ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال اذان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوئی، اور ہوئی کس طرح؟ پہلے اذان نہیں تھی، میٹنگ کی گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بٹھایا کہ آؤ میٹنگ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اپنی عبادت کے ٹائم لوگوں کو کس طرح جمع کریں۔ اذان اس وقت تک نہیں آئی تھی، تو ایک صحابی نے مشورہ دیا ایسا کرتے ہیں کہ زور سے بانسری کی وہ باجے جو ہے وہ بجایا کریں گے، قاموس بجایا کریں گے، جس کی آواز سن کے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو کسی نے کہا نہیں یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ عیسائی اپنے مذہب کے لیے، اپنی عبادت کے لیے اسی انداز میں بلاتے ہیں۔ تو کسی نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، نماز کے ٹائم کونے پہ کسی جگہ آگ جلایا کریں گے، جس کے دھوئیں کو دیکھ کے لوگ سمجھیں گے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ کہا کہ جی یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے، کافروں کے ساتھ، آگ تو ان کی عبادت کا حصہ ہے۔ بغیر کسی
چیز کے بعد وہ مشورہ جو ہے ختم ہوا، میٹنگ برخاست ہوئی. ایک صحابی عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فکر مند تھے اس بارے میں. اسی قلت کے اندر رات کو سو گئے. وہ اپنا خواب بیان کرتے کہ جب میں سویا ہوں تو ایک شخص میرے پاس خواب میں آیا ہے اور وہ مجھے بتلانے لگا کہ جی اگر تم نے عبادت کے لیے کسی کو بلانا ہے طریقہ یہ کرو، پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ پوری جو ہے وہ اذان ان کو خواب کے اندر سکھلا دی. اب جب آنکھ کھلی ہے اتنا بھی صبر نہیں ہوا کہ فجر کی نماز ہو جائے تو پھر بتلاؤں گا، نہیں، فوراً گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ خواب آیا ہے، مجھے یہ عبادت خواب میں نظر آئی ہے، عبادت کے لیے بلانے کا یہ طریقہ مجھے خواب میں نظر آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو جو ہے وہ پسند فرمایا. اتنے میں دیکھتے ہیں حضرت عمر بھی آ رہے ہیں، فرماتے ہیں آقا میں نے آج اس طرح کا خواب دیکھا. ایک دوسرے صحابی آتے ہیں، آقا میں نے اس طرح خواب دیکھا. حدیث میں آتا ہے تقریباً 14 صحابہ نے ایک ہی دن میں وہی والا خواب دیکھا تھا، لیکن نمبر عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ لے گئے تھے. تو اب میرے دوستو مجھے ایک بات بتلائیں کہ آذان جس صحابی نے سنی تھی خواب کے اندر، وہ آذان کہاں سے شروع ہوتی تھی؟ آگے پیچھے کچھ تھا؟ آگے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ سے شروع نہیں ہوتی تھی؟ سوچ لیں کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اللہ اکبر سے، یہاں سے شروع ہوئی تھی. اور آج بھی اذان کہاں سے شروع کرنی ہے؟ جہاں سے آئی ہے، جس طرح آئی ہے، جس انداز میں جس طریقے کے مطابق آئی ہے اسی طریقے کے مطابق اذان دی جائے گی تو اللہ کو قبول ہے. میری بات یاد رکھیں میرے دوستو، اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام کے صیغے پڑھنا اگر یہ عبادت ہوتی، اگر اذان سے پڑھنا، اذان سے پہلے یہ چیز کہنا یہ سنت ہوتی، یہ ضروری ہوتا اور یہ عشق ہوتا، بلال سے بڑا عاشق آج دھرتی پہ رسول کا کوئی بھی نہیں. اس بلال نے مسجد نبوی کے اندر نبی کے سامنے اذانیں دی ہیں، تم عاشق بنتے ہو. اس بلال کے عشق کا کیا کہنا ہے کہ جو تپتے ہوئے صحرا کے اندر گھسٹ جاتا تھا، جو راتوں کو اپنی چمڑیاں ادڑوا دیتا تھا، جو اپنے زخموں کے اوپر نمک چھڑکانا برداشت کر جاتا تھا لیکن نبی کے دامن کو نہیں چھوڑتا تھا. اور وہ تو اتنا بڑا عاشق ہے، نبی کے دنیا کے جانے کے بعد مدینہ چھوڑ دیا، مسجد نبوی کے اندر نبی نظر نہیں آ رہے، مجھے برداشت نہیں ہے، مدینہ چھوڑ گئے. کئی سالوں کے بعد نبی خواب میں آئے. بلال یہ کیا بات ہے، اتنا عرصہ ہو گیا آتے نہیں ہو. بلال خواب سے بیدار ہوئے ہیں، نیند سے اٹھے ہیں، نیند سے بیدار ہوئے ہیں، واپس مدینے کا رخ کیا ہے. تو ادھر صحابہ نے، حسن و حسین نے، نواسہ رسول نے فرمائش کی تھی چچا جان ہمیں وہ مدینے والی اذان تو سنا دے جو کبھی آپ رسول اللہ کے دور میں پڑھا کرتے تھے، جو کبھی رسول اللہ کے دور میں آپ اذان دیا کرتے تھے، وہ اذان تو ہمیں سنا دے. اور فرمائش تو ایسی تھی جس کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا. کھڑے ہوئے اذان دینے، نماز کا وقت ہوا ہے، مسجد نبوی میں اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے. آج کا منظر ہے وہ کہ بلال اذان دے رہا ہے. بلال نے اللہ اکبر کہا، پھر اللہ اکبر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا. لیکن بلال کی حالت کو دیکھ، یہ بلال جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچا ہے بے ہوش ہو کے گر پڑا ہے. کافی دیر بعد ہوش آیا. کسی نے پوچھا بلال تو جب نبی کے دور میں ہوتا تھا اذان دیتے ہوئے بے ہوش نہیں ہوتا تھا، آج تو بے ہوش کیوں ہو گیا؟ اور بلال آگے سے جواب دیتا ہے اور جب نبی کے دور میں بلال اذان دیا کرتا تھا، جب بلال اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا، آقا سامنے ہوتے تھے، بلال انگلی کا اشارہ کرتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اور وہ تو بلال اس وقت اذان دیتا تھا، لیکن آج جب بلال اذان دینے کے لیے لگا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچا ہوں، مجھے آقا کا چہرہ نظر نہ آیا، غم کے مارے بے ہوش ہو چکا. اتنا بڑا عاشق ہے، خدا کی قسم یہ عشق کہ نبی نظر نہیں آئے، درخت فراق میں ٹکرا کر بے ہوش ہو گئے ہیں اور جدائی کے اندر برداشت بھی نہیں ہے، بے ہوش ہو گئے. اور وہ بلال جو تپتے ہوئے صحرا میں گھسٹتا تھا، بے ہوش نہیں ہوتا تھا، اور جس کو آپ کے اندروں پہ گھسٹا جاتا تھا، بے ہوش
ہوتا تھا، جس کو رات کو کوڑے مارے جاتے بے ہوش نہیں ہوتا، اس کے زخموں کے اوپر مرچی اور نمک چھڑکا جاتا تھا، بے ہوش نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے عشق عالم کو دیکھ، آج نبی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، بلال بے ہوش ہو رہا ہے۔ عاشق ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں عشق نہیں ہے تمہیں اس لیے اذان سے پہلے نہیں کرتے ہو۔ بلال عاشق نہیں تھا؟ ثابت کرو کہ بلال نے اذان سے پہلے یہ چیز پڑھی ہو، کوئی دکھا سکتا ہے؟ بلال عاشق نہیں تھے، وہ صرف نام کے عاشق نہیں تھے بلکہ کام کے بھی عاشق تھے، وہ دکھا کے گئے ہیں، وہ صرف نام کے عاشق نہیں کہ ہم عاشق ہیں، اس نے اس کا حق ادا بھی کیا ہے، جب حق ادا کیا تبھی تو چلتا مدینہ کی گلیوں میں تھا، آواز جنت کی گلیوں میں آتی، اس کو اتنا اونچا مقام ملا ہے، اس کے عشق میں شک ہو سکتا ہے؟ جس کو ابو بکر کہے سیدنا بلال یہ میرا سردار جا رہا ہے، اس کے عشق میں کمی، اس کے عشق میں شک کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے اذان سے پہلے پڑھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 3 مؤذن ہوا کرتے تھے، کتنے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 مؤذن ہوتے تھے۔ کسی ایک مؤذن کا ثابت کر کے بتاؤ اذان سے پہلے پڑھی، تو عاشق نہیں تھے؟ آج ٹھیکیدار بن گئے کہ جی عاشق نہیں ہو، اذان سے پہلے یہ نہیں پڑھتے ہو، ہم تمہارے نوکر ہیں کہ جو تم کام شروع کرو گے ہم وہی کام کرنا شروع کریں، ہم اذان وہاں سے شروع کریں گے جہاں بلال شروع کرتا تھا، ہمارا اذان کا آخری لفظ بھی وہ ہوگا جو بلال کا ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ بلال کی اذان نبی کو پسند تھی، پسند تھی کہ نہیں؟ بلال کی اذان تو نبی کو پسند تھی، اور صرف نبی کو نہیں خدا کو پسند تھی۔ بلال کی اذان میں شک، بلال کی اذان صحیح نہیں، بلال اللہ اکبر سے شروع کرتے، ان کی اذان تو عرش اللہ پہ پسند آتی تھی، میٹھی ہوئی۔ آقا بلال کی آواز میں لکنت ہے، تھوڑا چوتلا پن ہے، آقا بلال کو موزنی سے ہٹا دیں، تلفظ تھوڑے سمجھ نہیں آتے، اچھا چلو جی بلال صبح سے فجر سے آپ نے اذان نہیں دینی، آپ کی اذان پہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کی زبان میں لکنت ہے، الفاظ سمجھ نہیں آتے، بلال چپ کے بیٹھ گئے، نہیں دوں گا آقا اذان، عشاء کی اذان دے دی، نہیں دوں گا فجر سے، بیٹھ گئے بلال، رات نہیں گزر رہی، صحابہ پریشان ہے، آقا کیا بات ہو گئی آج رات نہیں گزرتی، ویسے تو سوتے ہیں تہجد روکتے ہیں رات گزر جاتی ہے، آج رات اتنی لمبی کیوں؟ ہاں آج تو رات لمبی ہو گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ عرش سے وحی آتی ہے، نبی یہ میرے محبوب جب تک بلال کو مؤذن نہیں بنو گے صبح کروں گا ہی نہیں، جب تک بلال مسجد نبوی میں اذان نہیں دے گا، تم کو بلال کی اذان پہ اعتراض ہے، آ جائے تم کہتے ہو بلال اذان نہیں دے گا، میں اس پہ اعلان کرتا ہوں جب تک بلال کو مؤذن مقرر نہیں کرو گے میں صبح ہی نہیں کروں گا۔ ان کی اذان پسند نہیں تھی نبی کو، خدا کو پسند تھی کہ نہیں تھی؟ کہاں سے شروع کرتے تھے؟ اللہ اکبر سے۔ خدا کی قسم وہی اذان رب کو پسند تھی، اور آج بھی وہی اذان رب کو پسند ہوگی جو مسجد نبوی میں بلال دیا کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے مؤذن حضرت ابی محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان دے رہے تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ نقلیں اتار رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کوئی کام کوئی کر رہا ہو تو بچے اس کی نقلیں بھی اتارتے ہیں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان دے رہے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے نقلیں اتار رہے ہیں، کافروں کے بچے بھی تھے، نقلیں اتار رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑنا چاہا، سارے بچے بھاگ گئے، ابھی محذورہ ہاتھ میں آ گئے۔ اس وقت تک اسلام نہیں لائے ہوئے تھے، بچے تھے، والد بھی مسلمان نہیں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا، کیا بول رہے تھے؟ ڈرنے لگے، کہا ڈرو نہیں، پڑھو اللہ اکبر، پڑھو، پڑھنا شروع کیا۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ ابی محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشکات میرے سامنے ہے، وعن ابی محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا آقا
علمنی سنت الاذان، مجھے آذان سکھا دیجیے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابی محذورہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علمنی، آقا مجھے آذان سکھا دیجیے۔ سکھانے والا کون ہے؟ ابھی اس سے بہتر سکھانے والا کائنات میں کوئی ہے؟ خدا کی قسم اس سے بہتر سکھانے والا کوئی نہیں، صحابہ سے بہتر سیکھنے والا کوئی نہیں۔ ہاں، یہ شاگردی اور استادی شاگردی خدا کو بھی پسند آتی ہے، یہ خدا بھی ان کے چرچے آسمانوں پہ کرتے ہیں۔ علمنی سنت الاذان، آقا مجھے آذان سکھا دیں۔ ابھی معذورہ فرماتے ہیں قال فمسح مقدم راسہ، فرمایا کہ میرے پیشانی کے سر کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہاتھ رکھا پیشانی کے اوپر، تو قال تقول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پڑھیے، آپ پڑھیے۔ تو آقا کیا پڑھوں؟ فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے نبی نے آذان سکھائی اور کہاں سے شروع کروائی؟ خدا کی قسم اگر آذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا ضروری ہوتا اور یہ بھی آذان سے پہلے کرنا ضروری ہوتا، جب میرے نبی ابھی معذورہ کو آذان سکھا رہے تھے تو پہلے یہ سکھاتے، ابھی معذورہ پہلے یہ پڑھ اس کے بعد تو آذان شروع کر۔ نبی تو اس وقت سامنے بھی موجود تھے، نبی معذورہ تیری آذان قبول نہیں ہوتی پہلے الصلاۃ والسلام پر پھر تو اللہ اکبر سے نہیں۔ فرمایا علمنی سنت الاذان، آقا مجھے آذان سکھا دیجئے۔ نبی نے میرے پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھا، قال تقول، پھر مجھے کہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تم پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی پڑھ رہے ہیں پھر ابھی معذورہ بھی پڑھ رہے ہیں، بتاؤ سکھانے والا کون ہے؟ کسی مولوی نے سکھائی ہے آزاد؟ بلکہ سکھانے والا وہ ہے کہ جس کا استاد اللہ ہے، جن کو سکھانے والا اللہ ہے۔ مجھے بتلائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر آذان سے آگے پیچھے بھی کچھ ہوتا تو میرے نبی یہ چیز بھی بتاتے کہ نہیں؟ اور جو نبی اپنے امت کو استنجے کا طریقہ بھی بتائے، اگر یہ چیز بھی ہم ہوتی نبی بتلاتے آذان سے پہلے یہ پڑھو۔ ابھی معذورہ آذان دیتے تھے کہاں سے شروع کرتے تھے؟ خدا کی قسم کہاں سے شروع کرتے تھے؟ آگے پیچھے کچھ ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا۔ ابھی معذورہ عاشق نہیں تھے؟ عاشق ان کے عشق میں شک ہے؟ وہ معذورہ عاشق نہیں، اور جس کے پیشانی پہ ایک مرتبہ ہاتھ آیا نبی کا ساری زندگی بال نہیں کٹائے۔ ابھی معذورہ سے پوچھو، ابھی معذورہ آپ کے بال اتنے بڑے بڑے ہو چکے ہیں اور بالوں کو کٹاتے کیوں نہیں ہو؟ ابھی معذورہ جواب دیتے ہیں میں ان بالوں کو کس طرح کٹاؤں جن بالوں پہ محمد کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ وہ عاشق نہیں ہے، اور جس کے بالوں پہ ایک مرتبہ نبی کے ہاتھ آئے ساری زندگی بال نہیں کٹائے کہ ان بالوں کو کس طرح کٹاؤں اور جن بالوں پہ میرے آقا کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ وہ عاشق نہیں تھے، تم عاشق ہو۔ کہاں سے اذان شروع کرتے تھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر سے۔ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ پہلا تذکرہ بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہونا ہے۔ ہاں، نبی کا مقام خدا کی قسم بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سے اونچا نہیں ہے، اللہ سے اونچا نہیں ہے۔ حضرت ابی محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں سے اذان شروع کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر سے۔ میرے دوستو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، توجہ ادھر دی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے دور کو اور تابعین اور تبع تابعین کے دور کو میرے نبی نے بہترین دور فرمایا ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرے صحابہ کا ہے، پھر تابعین کا ہے، پھر تبع تابعین کا ہے۔ بہترین زمانہ کہا کیوں؟ جتنی بہتر چیزیں تھی سب اللہ نے ان زمانے والوں کو عطا کی تھی۔ اگر یہ چیز بھی بہتر ہوتی شروع میں ضروری ہوتی اللہ یہ بھی اذانوں سے پہلے بھجواتی۔ خدا کی قسم جو چیز مسجد نبوی میں نہیں گونجتی وہ دین نہیں ہو سکتا، جو چیز بیت اللہ میں نہیں گونجتی وہ دین نہیں ہو سکتا۔ آج تو کے اندر مکے اور مدینے کی اذان خراب ہے، مکے اور مدینے کی اذان صحیح نہیں، وہ گستاخ ہے، وہ صلاۃ شروع میں نہیں پڑھتے، اور تو مسجد نبوی کے مؤذن کو گستاخ کہتا ہے، اور جب وہ اذان دیتا ہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے اور نبی کی رسالت کو اسپیکروں میں بلند کرتا ہے
نبی اپنے کانوں سے قبر میں خود سنتے ہیں، تو اس کی اذان کو کہتا ہے جس کے اذان کو نبی بلف سے نفیذ خود سنتے ہیں۔ عقیدہ ہے کہ نہیں قبر کے پاس جو بولو گے جو پڑھو گے نبی خود سنتے ہیں؟ تو وہ مسجد نبوی کا مؤذن آج کتنا خوش نصیب ہے، تو یہاں سے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اور وہ تو نبی کی قبر کے پاس اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس کو خود سنا کرتے ہیں۔ سنتے ہیں کہ نہیں؟ وہ اذان غلط، وہ جناب حسینی مکے مدینے والے نعوذ باللہ کافر ہے، ان کے پیچھے حج نہ کرو، یہ نہ کرو، نمازیں نہ کرو، حج پھر کیوں کرنے جاتے ہو؟ نہ جایا کرو۔ ہاں پھر یہی میں لال شہباز قلندر کی مزار پہ جو طواف کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں پتہ نہیں کون سے دن، کہتے ہیں ہمارا حج یہیں پہ ہو جاتا ہے، پھر یہی کیا کرو نا۔ وہ اذان غلط ہے، وہ لوگ غلط ہے، وہ گستاخ ہیں کہ جو مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے، ادھر کے بادشاہ نے حکم دیا تھا مزدوروں کو تم تعمیر تو کر رہے ہو لیکن مشینیں مسجد نبوی سے دور لے جاؤ، مشینیں مدینے کی سرحد سے دور لے جاؤ، کہیں دھواں بھی میرے نبی کے روزے پہ نہ لگے، کہیں دھواں بھی نبی کے روزے پہ نہ لگے۔ وہ گستاخ ہے۔ میرے دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ صحابہ تابعین تبع تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ تھا۔ ان حضرات کے زمانوں کے اندر یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اذان سے پہلے کچھ تھا؟ مجھے بتلاؤ، وہ عاشق نہیں تھے؟ ان لوگوں کو اللہ نے ہر خیر کی چیز عطا نہیں کی؟ اگر یہ بھی خیر کی چیز ہوتی تو اللہ ان کو بھی دیتا کہ نہیں؟ جن کے زمانے کو نبی نے فرمایا خیر کا زمانہ ہے کہ ان کو ہر خیر کی چیز ملی ہے، ہر خیر والی چیز ان کو ملی ہے۔ تابعین کے زمانے میں کام تھا؟ تبع تابعین کے زمانے میں تھا؟ نہیں تھا۔ جی ہم درود ہی تو پڑھتے، درود سے منع کرتے، آگے سے پروگنڈا کیا؟ دیکھو درود سے منع کرتے، دیکھو کس طرح مولوی پاگل بناتا ہے لوگوں کو، کس طریقے سے کرتا ہے، دیکھو درود سے منع کرتے ہیں۔ تو مجھے بتا، یہ طریقہ نبی کے دور میں تھا؟ جو چیز نبی کے دور میں نہ ہو خدا کی قسم پھر وہ دین نہیں ہو سکتا۔ جو کام، جو چیز، جو طریقہ نبی تھا صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں نہ ہو وہ کام نہیں ہوتا دین کا۔ دین کا کام وہی ہو جس پہ سنت نبوی کی مہر ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اپنے زمانے کے اندر جب موجود تھے، اذان ہوتی تھی کہاں سے شروع ہوتی تھی؟ اذان اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا، اذان کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت عمر کا دور آیا، اذان کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت عثمان کا دور آیا، اذان کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت علی کا دور آیا، اذان کہاں سے شروع ہوئی؟ پیرانے پیر نے اذان کہاں سے شروع کرائی؟ سلطان بہاؤالدین زکریا ملتانی نے اذان کہاں سے شروع کرائی؟ خواجہ بختیار الدین کاکی نے اذان کہاں سے شروع کروائی؟ خواجہ غریب نواز نے اذان کہاں سے شروع کروائی؟ علی اجمیری رحمہ اللہ نے اذان کہاں سے شروع کروائی؟ یہ سارے بزرگ نعوذ باللہ گستاخ تھے۔ اذان ان کے زمانے میں اللہ اکبر سے ہوتی تھی۔ اچھا آپ ان سے ذرا یہ پوچھیں، آپ چلو ان سے نہیں اپنے بوڑھوں سے پوچھو، دادا سے، دادا جی آپ کے بچپن میں یہ چیز تھی؟ نہیں بیٹا ہمارے زمانے میں تو یہ چیز نہیں تھی۔ پوچھو دادا سے جا کے پوچھنا، اگر کسی کا دادا نہیں ہے تو کسی بھی سفید داڑھی والے کو پکڑ لینا، کیا آپ کے بچپن میں یہ چیز تھی؟ بچپن میں بھی نہیں تھی، نہیں آ رہا ہے۔ اور بدعت کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر دور میں تبدیل ہوتی ہے، ہر دور میں اس کا الگ رنگ ہوتا ہے۔ پہلے اذان سے پہلے صلاۃ ہوتا تھا، اور کتنی مسجدوں میں اذان کے بعد بھی شروع ہوتا ہے، اور کتنی مسجدوں میں اقامت سے بھی پہلے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سارا عشق انہی کو نصیب ہو گیا نا، سارا عاشق کا عشق کا ٹھیکہ انہوں نے لے لیا، اذان سے پہلے بھی، اذان کے بعد بھی، اور اقامت سے پہلے بھی، کہ جناب علی اذان سے پہلے بھی دیں گے، بعد میں بھی دیں گے، اقامت سے بھی پہلے شروع ہو گیا۔ یہ طریقے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو معلوم نہیں تھے، ان سب کو جو ہے وہ معلوم ہے۔ اور ہمارے خاموش کالونی میں تو ایک مسجد ہے، ادھر تو ماشاءاللہ سے الصلاۃ والسلام علی جد الحسن والحسین، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب حسن حسین کے نام بھی آنے شروع ہو گئے۔ میں خیال کرنا ذرا، اتنے عرصے سے ڈراتے تھے نا کہ کام کر رہے ہیں، ڈاؤٹی کر رہے ہیں، ان کی اب پورے شامل ہونے کے تیار ہوتا ہے کہ نہیں؟ نورانی مسجد سے آواز آتی کہ نہیں خاموش والوں؟ الصلاۃ والسلام علی جد الحسن والحسین۔ اگر تجھے کرنا ہی تھا تو ابو بکر عمر کا نام کہا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم ان کا نام لے، لیکن نبی کے بعد، انبیاء کے بعد درجہ تو ابو بکر عمر کا ہے نا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تو اذان سے پہلے اب ان کا بھی نام لینا۔ اذان وہیں سے شروع ہے جہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کر کے دکھائی ہے۔ تو کسی پورے بابا کو پکڑ لو کہ حضرت یہ آپ نے جو طریقہ شروع کیا ہے، یہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ پہلے تھا
किसी बाबा को पकड़े, उनसे पूछा आपके बचपन में ये सारी चीजें थी? इंशाल्लाह कहेंगे नहीं थी, और वाकई नहीं थी। इधर भी जो अधीन उम्र के लोग हैं उनके दौर के अंदर भी नहीं होती थी बचपन में। ये सारा अभी शुरू हुआ, इनका दीन इंशाल्लाह 100 साल से आगे नहीं साबित हो सकता। बस सारा जो है ज्यादा 100 साल तक ये उससे भी कम साबित होगा। क्या क्या चीजें दीन के अंदर नई नई ईजाद कर ली हैं कभी तो। और अपनी तरफ से जब तक किसी काम में इजाफा नहीं करेगा ना, चैन नहीं आएगा। यकीन करो, हर काम के अंदर कोई ना कोई तरीका अपनी तरफ से निकालना है। जिसको बिदअत का चस्का लग जाए, फिर हेरोइन की तरह छुड़ाना उसको बड़ा मुश्किल होता है। जितना हेरोइन को छोड़ना मुश्किल लगता है ना, उसको बिदत को छोड़ना भी बड़ा उसके लिए मुश्किल लगता है। हर चीज नहीं। अब जनाब अली हाथ मिलाए, हाथ मिलाओ की तरफ ऊपर करके उनको भी नजर है। ये हाथ मिलाने का ये तरीका है ना। अब जब तक यूं भी करेंगे ना तो मजा नहीं आएगा। हाथ को यूं भी करेंगे, अंगूठा भी पकड़ेंगे। पूछे क्यों? तो जी हम ढूंढते हैं कि कहीं हजरत खिजर कोई ना हो, क्योंकि उनका सुना है कि अंगूठे की हड्डी नहीं होती है। माशाअल्लाह तुम देवबंदियों को भी खिजर समझने लगे। यूं हाथ मोड़ेंगे तो सलाम का तरीका नबी ने क्यों बतलाया। और जब तक फिर यूं भी नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। जब तक अपना तरीका नहीं करेंगे मजा नहीं आता। यकीन करो, हाँ अपना तरीका जरूर मिलाना है। इसलिए कि अहमद रजा खान मरते में वसीयत करके गया था, मेरा दीन जो मेरी किताबों से साबित है उस पर साबित कदम लेना हर फर्ज से अहम है ना। पीली चटनी भी आ गई है और हरा अमामा भी है। पहले कथई होता था किसी जमाने में, ये पहले था। यकीन करो पहले नहीं था। हमारे ईशा के बाद कभी बैठ गए किसी जगह पे तो वहां पर एक साथी आ जाता था, उनका भी आ जाता था, बैठ के बातें करते थे। तो मैंने उसको कहा कि दोस्त देख आओ हमारी मस्जिद में बैठो तो सही, देखो तो सही, हमारे बारे में तुम लोगों ने ऐसे मजबूर किया, तुम्हारे जहनों को ऐसी बढ़ा गया, हम रसूल को नहीं मानते। आओ देखो ये सारे बेवकूफ थे जो करके गुस्ताख रसूल कहते थे, आज जो है वो दर्स की तैयारियों में अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लेते हैं, माशाअल्लाह से आगे के अंदर हिस्सा लेते हैं, ये सारे बेवकूफ थे। फिर मैंने उसको कहा देखो मैं खुद भी बचपन में हरी पगड़ी पहनता था, और हकीकत बात है मैं खुद भी था, बड़ा वालिदैन को सुना कि तंग करता था। वो कहते हैं याद भी है थोड़ा सा, भाई जनाब आदि उनके साथ मिल गया था, हरी पगड़ी एक दिन पहन ली, खुशी खुशी घर पे जा रहा हूँ कि बड़ा अब्बा हुजूर खुश होंगे, अम्मा हुजूर खुश होंगे, बेटा थोड़ा सही हो गया, कुत्ते की धुन थोड़ी सही हो रही है। और जैसे घर पे पहुंचा हूँ बस मेरे वाले साहब ने देखा, अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर दे। उस वक्त बहुत बुरा लगा था और आज दुआएं दिल से निकलती, थोड़ा सा चले जाओ इधर से, वापस करके आओ। तो मेरी बंदा कहती हूँ तुम कथई पहन के आए थे, मैंने कहा मुझे लगता है हरी पहन के आए थे, पहले समझ कथई थी। तो मेरे उस साथी का देखो मैं भी हरी पहनता था बचपन के अंदर। मैंने कितने साल पुरानी बात है? मैंने कहा 10 साल पहले पुरानी बात है। कहता झूठ झूठ सबसे बड़ी बात है कि उसमें हरी पगड़ी थी नहीं। ये साथी कहो है? मैंने कहा मान गए ना, नहीं थी, खुद मानते हो ना, इंशाल्लाह मानोगे। ताज़े मानोती के फर्जंदों के सामने बड़े बड़े मान जाते, तुम क्यों नहीं मानोगे? फिर यकीन करो उसके मुंह के ऊपर खून है, ऐसा पीना ये मैंने क्या कह दिया। और चाहे तो यार का जुल्फे दराज में लोगों भी अपने जाल में शिकारी आ गया। क्या नहीं मैंने कहा मान गए नहीं थी, और तुमको मना करते नबी की सुन्नत नहीं है, ये रियाज कादरी की सुन्नत है। हाँ नबी की सुन्नत में तो फतेह मक्का के टाइम काला पहना हुआ था, जुम्मे के दिन सफेद पहनते थे। सियासत की एक हदीस में साबित करके बताओ कि नबी ने हरा इमामा पहना, एक हदीस में भी साबित नहीं कर सकते, बल्कि हदीस के अंदर ये साबित करोगे, मिशकात की हदीस के अंदर सफा नंबर 477 के अंदर ये तो साबित करोगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने क़यामत के बारे में बताया था, लोगों को क्या आएगा, कहां होगा, ये होगा, ये होगा। आका उसकी और क्या निशानी होगी? फरमाया निशानी ये होगी कि यत्तबिऊन दज्जाल मिन उम्मती 70 अल्फन, कि मेरी उम्मत में जो दज्जाल होगा 70,000 उसके साथी होंगे। आका निशानी क्या है? फरमाया अलैहिम उस्सिजान, उनकी सरों पे हरी चादरें हुआ करेंगी, उनकी सरों पे हरी। और मिशकात सफा नंबर 477 पे हदीस ना हो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। और हर चीज में मुशाबिहत दूसरों की होती है, कभी नबी की मुशाबिहत भी करके देखो। तो मेरी उम्मत में जो दज्जाल आएगा 70,000 उसके साथी होंगे, अलैहिम उस्सिजान, उनके सरों पे हरी चादरें होंगी। तो ये लिहाज कादरी साहब की सुन्नत है, और किसी की नहीं, पहले हरी, पहले कथई थी फिर हरी हुई है। तो मैंने ये कहा कि कोई चीज इंशाल्लाह बाहर से साबित नहीं, ज्यादा दूर तक साबित नहीं करेंगे, 10 साल 20 साल या 100 साल, बस इससे आगे जा नहीं सकेगा। तरह के बातें दीन के अंदर निकाली हुई और तरह तरह के अपने मनमानी और अपने जहन में जो आता है
جا رہے ہوں گے پیچھے مدینہ، ایک دوسرے کو بلانے کا انداز بھی گئے نا مدینہ. وہ بیچارہ غسل اس کے اوپر واجب ہے، اس کو بھی مدینہ کہتے ہیں، ناپاک کو بھی مدینہ، ہاں ناپاک کو بھی مدینہ. ہمارا یہ ساتھی یہ بتلا رہا تھا کہ وہ مسجد میں گیا دن، لیٹرین کے اندر ایک پہلے سے مدینہ گھسا ہوا تھا اور ایک وہاں تھا، کہیں اس کو ڈبل 5 لگے ہوئے تھے، دست لگے ہوئے تھے، تو پیچھے سے وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، مدینہ جلدی نکلو، وہ کہہ رہا ہے مدینہ صبر کرو. ماشاء اللہ لیٹرین کے اندر بھی مدینہ ہو گئے. یہ دوستو عجیب بات، وہ مدینہ اندر بیٹھا ہوا ہے اور مدینہ سعودی عرب کے اندر ہے، اس کے اوپر تمہاری انشاءاللہ پابندی ہے. اس پہ 14 علماء کے جدہ کے ایئرپورٹ پہ فوٹو لگے ہوئے اشتہاری ہے، یہ مسجد نبوی کے اندر نہیں آ سکتے، بیت اللہ میں نہیں آ سکتے، اس لیے اللہ نے کہا ہے انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. مشرک ناپاک ہوتا ہے، اسے کعبے کی دیواروں کے قریب بھی نہیں آ سکتا. اللہ کے پہ قربان جاؤ، تو نے مشرکوں جیسے کس طرح بیت اللہ کی حفاظت کی. طرح طرح کی چیزیں اپنی طرف سے. ابھی تو سنیں جو عورت کے لیے رکھا ہے، عورت اپنے دوسری عورت کو بلائے گی منورہ کے نام سے، مرد مرد کو مدینہ کے نام سے اور عورت عورت کو منورہ کے نام سے بلائے گی، تاکہ مدینہ منورہ پورا ہو جائے. ماشاء اللہ مکے کی تو چھٹی ہے، اس کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. ہاں بورڈ لگی ہوں گی یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد. اللہ تو ہے ہی نہیں، اللہ مدد تو ہے ہی نہیں، جو اصل مدد کرنے والا وہ تو ہے ہی نہیں. تو مدینہ ہی مدینہ ہے، ماشاء اللہ مکے کا تو نام ہی نہیں ہے جہاں سے دین کا کام شروع ہوا تھا. تو میرے دوستو یہ تو چلو کچھ باتیں تھی، تھوڑی سی آپ کو جگانے کی بھی کر دی. بات یہ کر رہا تھا اذان سے پہلے کا مسئلہ، یہ چیز صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کے زمانے میں نہیں تھی. جب نہیں تھی، آج کوئی کرے تو وہ دین ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. دیکھو اذان اللہ اکبر سے شروع کرو اور لا الہ الا اللہ پہ ختم کرو، یہی نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھایا ہے. آج اپنی طرف سے آگے پیچھے لگاؤ گے، تم نے آگے پیچھے لگانے شروع کیا ہے نا. کبھی تو شیعوں کو ہمت دی ہے، وہ بھی اذان سے پہلے شروع کرتے ہیں. کبھی شیعوں کی اذان سنی ہے، وہ بھی اذان سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں. اذان سے پہلے وہ بھی ان اللہ وملائکتہ، ان کی تو پڑھنے کا انداز بھی الگ ہے نا. اس لیے جو قرآن کو مانتا نہیں ہے، خدا کی قسم صحیح قرآن پڑھ بھی نہیں سکے گا. وہ دھوکہ دینے کے لیے اگرچہ زبان سے پڑھنے کی کوشش کرے گا، لیکن چور پکڑا جاتا ہے. تو انہوں نے بھی اذان سے پہلے کیا کیا چیزیں شروع کی ہیں، ادھر بھی شروع ہو، سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگا کیا. جس چیز سے میرے نبی ڈرتے تھے، راتوں کو روتے تھے، آج وہی چیز امت کے اندر شروع ہو چکی ہے. آج اسی چیز کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے سامنے کس منہ سے جائے گا. تو میں نے یہ کہا مسجد نبوی کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. مسجد نبوی کے اندر جناب علی آج کل بھی نہیں ہوتی تھی اور آج بھی نہیں ہوتی ہے. بیت اللہ میں کل بھی نہیں ہوتی تھی، آج بھی نہیں ہوتی ہے. بیت اللہ کی اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ. اور کون دیتے ہیں؟ بیت اللہ کے لوگ دیتے ہیں، بیت اللہ میں رہنے والے لوگ دیتے ہیں. کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے ٹائم عثمان بن معذون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہوتی تھی، غیر مسلم سے پہلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چابیاں چھینی. فتح مکہ کے دن چابی ادھر دے دو، باہر نکلنے لگے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. جس کی امانت ہے اس کو واپس کر دو، جس کی امانت ہے اس کو واپس کر دو. واپس چابیاں کی. عثمان یہ تو لے لے. دوسرے عثمان، اچھا عثمان یہ چابیاں تو لے لے. چابیاں واپس ہوئی. یہ اخلاق کریمہ دیکھ کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہو گئے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جب چابیاں دی ہیں وہی آ گئی. میرے محبوب ان کو بتا دو عثمان کو، چابیاں آج تمہیں دے رہا ہوں، قیامت کی صبح تک تمہارے خاندان میں چابیاں رہیں. وہ لوگ اذان دیتے ہیں، ان کی اذان قبول نہیں ہے. یہ مکے مدینے میں اذانیں صحیح نہیں ہے. مکے مدینے والے لوگ خراب ہیں، مکے مدینے والے لوگ صحیح نہیں ہیں. تو مسجد نبوی کے اندر کوئی چیز غلط ہو سکتی ہے؟ مسجد نبوی کے اندر غلط بات بیان ہو سکتی ہے؟ وہاں سے باطل نکل سکتا ہے. اور مکے اور مدینے کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے دیا ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے قیامت سے پہلے دجال آئے گا، ساری دنیا کے اندر افراتفری مچائے گا، مکے اور مدینے کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکے گا. اللہ نے مکے اور مدینے کو باطل سے محفوظ کیا ہے. بیت اللہ کو اللہ نے باطل
قاتل سے محفوظ کیا ہے. جب میرے نبی بیت اللہ سے 360 بتوں کو گرا رہے تھے وہی آ گئی, اعلان کر دو جان حق وضاحت الباطل, آج حق آ گیا ہے, باطل ختم ہو گیا ہے. اب مکے کے اندر حق باطل کبھی بھی نہیں آ سکتا. تو وہ اذانیں غلط ہیں اور یہ اذانیں ماشاء اللہ صحیح ہیں. اور طریقے کی ہم درود سے منع کرتے ہیں, دیکھو درود سے منع کرتے ہیں لوگ, دیکھا یہ درود ہے, الصلاۃ والسلام علیکہ, اس لیے یہ درود ہے. فقہاء نے, علماء نے, مجتہدین نے, مفسرین و محدثین نے یہ بات لکھی ہے, جس درود کے شروع میں اللہم صلی علی نہ ہو وہ درود نہیں ہوا کرتا. درود کی پہچان یہ ہے کہ صلی اللہ ہو یا اللہم صلی ہو, جس میں اللہ کا نام شروع میں آتا ہو, جس میں اللہ سے درخواست کی گئی ہو کہ اللہ تو نبی تک درود پہنچا دے, اللہ تو نبی پہ رحمت نازل کر دے, اللہ تو نبی پہ راحت نازل کر دے, اللہ تو نبی پہ الفت نازل کر دے. جس درود کے اندر اللہ سے درخواست نہ کی گئی ہو, فقہاء نے لکھا وہ درود ہی نہیں ہے. اس لیے درود کا صیغہ ہے اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ سبحانہ و بحمدہ. اس میں اللہ سے درخواست ہے کہ اللہ آپ نبی علیہ السلام پر رحمت نازل کریں. والصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ, یہ درود ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ روح المعانی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں صاف نے لکھا ہے کہ جس صیغے میں اللہم صلی علی نہ ہو, اللہ سے درخواست نہ ہو, وہ درود نہیں ہوتا. دیکھیں اپنی طرف سے درود نہ بناؤ. صحابہ تم سے زیادہ عربی جانتے تھے, صحابہ تم سے زیادہ عربی ادیب تھے. جب آیت آئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ نبی اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی نبی پہ درود بھیجو. ادھر توجہ جی, اے ایمان والو تم بھی نبی پہ درود بھیجو. اب صحابہ کرام جب یہ آیت پتہ چلی, نبی علیہ السلام کے پاس آئے, آقا سلام تو ہم آپ کے اوپر بھیجتے ہیں, السلام علیکم ایھا النبی, لیکن صلاۃ کس طرح بھیجیں؟ اپنی طرف سے بھی بنا سکتے تھے کہ نہیں, لیکن بتا دیا کہ صحابہ اکرام اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے, نبی کے ارشاد کے مطابق کیا کرتے ہیں. کہا سلام تو پڑھتے ہیں, صلاۃ کس طرح پڑھیں؟ فرمایا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درود سکھایا ہے, نبی کے بتائے ہوئے درود پڑھو تو اللہ قبول بھی کرے گا. نبی کے بتائے ہوئے درود اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا. لیکن یہ الصلاۃ والسلام اور یہ پڑھنا ہے, یہ صلاۃ والسلام اگر پڑھنا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے پاس جا کے پڑھو. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جی درود سے منع کرتے ہیں, یہ اس سے منع کرتے ہیں, یہ اس سے منع کرتے ہیں. اور میرے دوستوں یہ بات یاد رکھنا, ان کا ساتھ میں یہ بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ جو ہم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں, نبی خود سنتے ہیں, نبی موجود ہیں, یہاں سے ہم پکار رہے ہیں وہ خود سنتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ, وہ اسی لیے کہتے ہیں. حالانکہ یہ بات یاد رکھیں, یا رسول اللہ اگر ایک انسان عشق میں کہتا ہے, جس طرح انسان اپنے محبوب کو عشق میں پکارتا ہے, اس کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ محبوب سامنے ہے, اس کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ محبوب سامنے ہے, بس اس کے عشق کے اندر. اگر آپ اسی نیت سے کہہ رہے ہیں تو یہ جائز ہے. قربان میری جان یا رسول اللہ, ہزار جان قربان ہو تجھ پہ یا رسول اللہ. اپنے آپ اس کے اندر آپ اس نیت سے کہ جناب علی نبی علیہ السلام خود نہیں سن رہے بلکہ اس کے لیے آپ کہہ رہے تو وہ طریقہ صحیح ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اس لیے نیت سے یا رسول اللہ پکارنا کہ نبی علیہ السلام یہاں سے خود سنتے, یہ بات صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی اپنی حدیث ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں پھرتے ہیں, جب میرا امتی مجھ پہ درود پڑتا ہے وہ سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں, وہ فرشتے مجھ تک درود پہنچاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, مجھ تک درود کون پہنچاتا ہے؟ فرشتے جو ہے وہ پہنچاتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھنا, یا رسول اللہ جان بوجھ کے چڑھانے کے لیے بھی پیچھے سے کہتے ہیں نا, اور میں نے آپ کو پہلے بھی اس کا طریقہ بتا دیا نا کہ کہتے بے فکر ہو صحیح, تم ہمارے پیچھے یا رسول اللہ پکارتے, ہمیں کوئی بات نہیں, ہمیں کوئی رنج نہیں, ہمیں تو فخر ہے کہ ہم تمہیں ہمیں دیکھ کر تم ہم کو دیکھتے ہو اور ہمیں دیکھ کر تمہیں پیارا نبی یاد آ جاتا ہے. ہم تو خوش نصیب ہے. اور کسی کو دیکھ کے انڈین اداکار یاد آتا ہے, کسی کو دیکھ کے ساؤتھ افریقہ کے کھلاڑی نظر آتا ہے, کسی کو دیکھ کر جناب علی فلاں ملک کا کوئی اور سمجھ میں آتا ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں جن کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آیا. خوش نصیب نہیں ہے؟ گزر رہے ہو تو پیچھے سے یا رسول اللہ. خدا کی قسم عاشق رسول کی علامت یہ ہے نا. میں کہتا ہوں ولی وہ ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے, اور عاشق رسول وہ ہے جس کو دیکھ کے مصطفیٰ یاد آئے. تو اب یہاں سے لگائیں گے, دیکھیں گے نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت محمد رسول اللہ. لگا دو ایک ذرا زور سے نعرہ رسالت محمد رسول اللہ. رسالت کا نعرہ, نعرہ رسالت کا معنی رسالت کا نعرہ, اور رسالت کا نعرہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ یہ توحید کا نعرہ ہے, محمد رسول اللہ یہ رسالت کا نعرہ ہے. پھر کہتے تم نعرہ تکبیر پہ اللہ اکبر کیوں کہتے ہو؟ تم بھی نعرہ تکبیر پہ لا الہ الا اللہ کیا کرو نا. اور اگر وہ نعرہ توحید کہیں گے تو تب لا الہ الا اللہ ہوگا. نعرہ تکبیر کا معنی تو تکبیر والا نعرہ, اور تکبیر اللہ اکبر کو کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تکبیر اللہ اکبر کو کہا جاتا ہے. تو یہاں سے آواز بلند کرتا ہے یا رسول اللہ, پھر ہم تو کہتا ہے عاشق ہے. جب ہم کہیں محمد رسول اللہ تو ہمیں کہتا ہے گستاخ ہے. اور تیرا یہ نعرہ یا رسول اللہ والا یہ کیسا نعرہ ہے؟ اگر تو عیسائیوں کے مجمع میں لگائے گا نعرہ رسالت یا رسول اللہ, عیسائی سمجھیں گے شاید عیسیٰ علیہ السلام کا نعرہ لگا رہے ہیں اس لیے کہ عیسیٰ بھی تو اللہ کا رسول ہے. وہ سمجھیں گے شاید عیسیٰ علیہ السلام کا نعرہ لگا رہے ہیں تو یہودیوں کے مجمع کے اندر نعرہ رسالت یا رسول اللہ لگائے گا. یہودی سمجھیں گے شاید عزیر علیہ السلام کا نعرہ لگا رہے ہیں, شاید موسیٰ علیہ السلام کا نعرہ لگا رہے ہیں اس لیے کہ موسیٰ اور عزیر بھی اللہ کے رسول تھے. عیسائی سمجھیں گے ہمارے نبی کا نعرہ لگا رہے ہیں, یہودی سمجھیں گے ہمارے نبی کا نعرہ لگا رہے ہیں. اور تو نعرہ بلند کر نعرہ رسالت محمد رسول اللہ, تاکہ ان کو بھی پتا چلے یہاں محمد کا غلام بیٹھا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ اور ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ. تو نے یا کو پسند کر لیا, ہم نے محمد کو پسند کر لیا. مقابلہ یا بہتر ہے کہ محمد بہتر ہے. تجھے یا مبارک ہمیں محمد مبارک, بس مل گئے وہ تو ساری چیزیں مل جائیں گی. ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نعرہ رسالت پہ کون سا نعرہ؟ رسالت کا نعرہ. رسالت کا معنی محمد رسول اللہ, جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت نظر آتی ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, تو یہ تکبیر اللہ اکبر کو کہا جاتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں تکبیر تحریمہ سے نماز پڑھی ہے, کیا مانا کہ جب امام نے اللہ اکبر کہی تھی تم نے فوراً اسی وقت اللہ اکبر کہی تھی؟ اللہ اکبر کو تکبیر کہتے ہیں. تو نعرہ رسالت محمد رسول اللہ ہے, اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر, اور نعرہ توحید ہو لا الہ الا اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اپنی طرف سے چیزیں یا رسول اللہ, اور یہ میری بات یہ سمجھیں کہ اگر میں نے پہلے بھی کہا اس کے اندر جس طرح ایک عاشق اپنے محبوب کو بلاتا ہے اور عاشق اپنے محبوب سے اس کے اندر جو باتیں کرتا ہے اپنے تصور میں, اس کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ محبوب میرے سامنے ہے, اس کا یہ عقیدہ بھی نہیں ہوتا کہ محبوب سن رہا ہے, بلکہ وہ اس کے اندر کہتا ہے تو اس طریقے سے آپ یا رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو کہتے کہ یا رسول اللہ کہو اس لیے کہ نبی حاضر ہیں, اس لیے قرآن میں بھی کہا یا ایھا المزمل, یا ایھا النبی, یا ایھا المدثر. تو نبی حاضر ہے کیونکہ یا آیا. میرے محبوب ان سے کہہ دیں قل یا ایھا الکافرون, کہہ دو اے کافروں. سارے کافر بھی حاضر ہیں نعوذ باللہ, کافروں کے ساتھ بھی یا لگ رہا ہے کہ نہیں؟ یا ایھا النبی ہے تو یا ایھا الذین آمنوا بھی ہے, تو سارے ایمان والے حاضر نازل ہیں. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یا فرعون قرآن میں ہے یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب, حامان سے پہلے یا ہے. مولوی یہ تو بتایا گا دیکھو یا ہے نبی سے پہلے نبی حاضر ہے, اور آگے پیچھے کچھ نہیں بتائے گا. یہ نہیں بتائے گا کہ یا ایھا الکافرون بھی ہے, یا حامان بھی ہے, یا فرعون بھی ہے, یا رتفن مرتمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین بھی ہے. یہ سارے اور جگہوں پہ بھی تو یا آئے کہ نہیں آئے؟ تو یہ بات کہ جناب علی یا ایھا المزمل آئے, یا ایھا المدثر آئے تو حاضر ہے, تو پھر اور جگہ پہ بھی یا آئے تو وہ بھی سارے حاضر نازل. میرے دوست بات سمجھیے گا, میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی, درود وہ ہوا کرتا ہے, یہاں سے بات نکلی تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اور جس کے شروع میں اللہم صلی آتا. سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ کہیں گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جو تحیات میں پڑھتے ہیں اس سے پہلے تو اللہم صلی نہیں آ رہا, آ رہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. آگے السلام علیکہ ایھا النبی, ادھر اللہم صلی آ رہا ہے نہیں آ رہا. بات یہ ہے, یہ اللہ کی حکایت ہے. یہ اللہ تعالیٰ جب معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے وہاں پہ اللہ نے یہ نبی علیہ السلام سے فرمایا تھا
السلام علیکا ایھا النبی، اے نبی تجھ پہ سلامتی ہو۔ اس وقت نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے تھے اور آج بھی سامنے ہیں۔ تو یہ اللہ کی حکایت ہے، اور حکایت جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوا کرتی، حکایت کے الفاظ تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی وجہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، صحابہ نے میٹنگ بٹھائی ہے، جب تک نبی سامنے ہوتے تھے ہم السلام علیکم ایھا النبی کو پڑھتے تھے، لیکن آج کے نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، اب کیا پڑھیں گے؟ تو پھر صحابہ نے یہ بات کہی کہ جناب علی مشورہ یہ کیوں ہوا کہ السلام علیکم ایھا النبی ہی پڑھا جائے، اس لیے کہ یہ تو اللہ کی حکایت ہے جو اللہ نے عرش کے دن، عرش والی رات، جب معراج والی رات اللہ نے اپنے محبوب کو یہ فرمایا تھا السلام علیکم ایھا النبی، یہ الفاظ تو اللہ کے ہیں، یہ تو ہم حکایت قدر کرتے ہیں اور حکایت کے اندر الفاظ تبدیل نہیں ہوتے، اس لیے السلام علیکم ایھا النبی ہی رہنے چاہیے۔ پتہ چلا صحابہ کبھی حاضر ناظر کا عقیدہ ہوتا تو اس بات میں بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، ضرورت پڑتی نہیں پڑتی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ درود بھی وہ ہو جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہو۔ یہ درود ماہی، درود زکی، درود تاج، درود ہزارہ ہے، خوش نصیب ہو کسی نے بھی درود آیا۔ دیکھیے نہیں کہ داخل نے کتنے ساتھوں نے دکھایا کہ درود ہزارہ، کتنے ہم خوش نصیب ہیں، ہزارہ کا درود بھی آ گیا۔ یہ کوئی فکر کی لوڑ نہیں ہے، انشاءاللہ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، بدعتوں کی فیکٹریاں، ہر سال ایک ایک نئی بدعت آتی ہے، ہر سال ایک ایک نئی بدعت آتی ہے، پتہ نہیں کیسی بدعت آ رہی ہے۔ آپ نے تو یہاں پر دیکھا ہوگا نا، پہلے تو اذان سے پہلے صلاۃ ہوتی تھی، ابھی تو یہاں پر ایک مسجد ایسی بھی ہے جہاں پر آج نماز سے 10 منٹ پہلے بھی صلاۃ پڑھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ یہ طریقہ صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا اپنی طرف سے، تو بات یہ کر رہا تھا، کیا بات کر رہا تھا؟ درود وہ ہو جو کس سے ثابت ہو؟ نبی علیہ السلام سے ثابت ہو۔ درود لکھی، درود تاج، درود ماہی، درود ہزارہ، یہ سارے اپنی طرف سے، درود گنج الاس تو پتہ نہیں کیا یہ سارا اپنی طرف سے بنایا ہے۔ اگر پڑھنا ہی ہے تو ٹائم کیوں ضائع کرتے ہو؟ وہ درود پڑھو جو نبی نے بتایا، وہ درود پڑھو جو معتبر کتابوں سے ثابت ہے۔ تمہیں درود پڑھنے سے کون منع کر رہا؟ تم کہتے کہ درود نہیں پڑھ لے، قرآن میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ہم بھی مانتے ہیں، لیکن درود وہ ہو جس کے اوپر نبی کے طریقے کی مہر ہو۔ جس درود کے اندر میرے نبی کا طریقہ نہ ہو پھر وہ درود نہیں اللہ کے یہاں قابل قبول۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا صلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ یہ درود ہے؟ آج کل تو اردو کے درود بھی آئے ہیں نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہاں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اردو والا سلام۔ ایک مولوی صاحب تھے وہ تقریر کر رہے تھے کہ لوگوں تم درود نہیں پڑھتے ہو، صحابہ کرام درود پڑھتے تھے، آج ہم جمعے کی نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، صحابہ کرام بھی درود پڑھتے تھے، تم بھی بلند آواز سے پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل فروز ساز پہ لاکھوں سلام۔ ایک چچا میاں کھڑے ہوئے کہا مولوی صاحب صحابہ کرام کو اردو آتی تھی؟ یہ ابھی بنا ہے تم اذان، تم جی جمعے کے بعد یہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ فرمائش ہم سے ہوتی ہے، تم اذان سے پہلے یہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تم جمعے کے بعد یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم تمہارے نوکر ہیں، جو تم شروع کریں گے ہم تمہارے پیچھے جائیں گے، تمہارے نوکر ہیں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت یہ کس نے لکھا ہے؟ مدرسہ خان میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ ہمیں مدرسہ خان کا لکھا ہوا چیز پڑھے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا پڑھے؟ ہم نے مدرسہ خان کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کالی کمنی والے کا کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے درود پڑھا ہے اللہم سے شروع ہوتا ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ نہ اللہ سے درخواست بھی نہیں ہے، خود ہی جناب عالی چٹھیاں پہنچائی جا رہی ہیں، چٹھیاں مدینے والے پائیاں تیرے نام۔ تو یہ درود اپنی طرف سے اردو کے اندر بھی درود آ گیا، اور بھی درود ہے اللہم صلی علی احمد رضا والا آل احمد رضا، یہ اپنی طرف سے بنایا ہے کہ جب تم یہ کیوں نہیں کرتے ہو، تم یہ کیوں نہیں کرتے ہو، ہم تمہارے یہاں کریں کہ جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ جی تم عاشق نہیں ہو، تم نبی کو نہیں مانتے ہو، تم جمعے کی نماز کے بعد بس چلے جاتے ہو، مل کے یہ نہیں کرتے ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زیادہ عاشق تھے کہ آج زیادہ عاشق ہوئے ہیں؟ آج زیادہ ہو گئے کہ صحابہ کرام زیادہ عاشق تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زیادہ عاشق تھے۔ طرح طرح کی دعا، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، سلام علیکہ، نہ عین کی آواز آ رہی ہے نہ لائٹ کی آواز، سلام علیکہ ہو، چلو تھوڑا سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ وہ بچے جب آتے ہیں نا اسکولوں سے، امی سلام علیکم، تو یا نبی سلام علیکہ، یا بھی سلام علیکہ، نہ علیکہ نہ کچھ اپنی طرف سے۔ یا پہلے تو کس طرح کا بنایا، اب یا نبی سلام علیکہ،
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ سے درخواست کرتے اللہم صلی علی محمد، اللہ تو نبی پر رحمت نازل کر. اب نبی سے درخواست ہو رہی ہے یا نبی سلام علیہ، تو نبی آپ اپنے اوپر خود ہی سلام دیتے براہ راست ہو رہا ہے. اللہ کے درمیان ہٹی گئے. میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اپنی فرمائشیں بھی تم یہ کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں نہیں کرتے ہو، پوچھو یہ کام صحابہ کرام کے دور میں تھا. آسان کام ہے، پتا چلے کہ کون سا دین کا کام ہے اور کون سا دین کا کام نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ کام صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں تھا کہ نہیں. کہ تم یہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہارا مولوی صاحب دعا کرتا ہے تو دعا کے اندر ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی نہیں پڑھتے، اپنی فرمائش منواتے ہیں کہ یہ کرو نا، یہ کرو نا. اچھا تم بھی کیا کرتے ہو؟ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، آگے کیا پڑھتے؟ کیا پڑھتے؟ اللہ تو کہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، جب قرآن پڑھا جائے چپ رہو، جب قرآن پڑھا جائے زبان بند کرو، جب قرآن پڑھا جائے آواز نہ نکلے، جب قرآن پڑھا جائے توجہ کرو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحمتیں نازل ہوں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ ایک ٹکڑا ہے. یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ دوسرا ٹکڑا ہے، یہ قرآن ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. تم بلند آواز سے کہتے ہو حق نبی، اللہ کہے قرآن پڑھا جائے چپ کرو، تم شور مچاتے ہو. اللہ کہے قرآن پڑھا جائے چپ رہو، تم حق نبی کی آوازیں بند کرتے ہو. اللہ کہے قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، تم حق نبی سے مسجدوں کو گزارتے ہو. اللہ کہے قرآن پڑھا جائے خاموش رہو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت کی جائے. تم قرآن پڑھتے وقت، قرآن سنتے وقت چپ رہنے کے بجائے حق نبی کے نعرے لگاتے ہو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ پورا قرآن ہے کہ نہیں؟ اب درمیان میں جناب عالی شور ہوا کہ نہیں ہوا؟ ان لوگوں سبب یہ کہ درمیان میں اور کچھ بولنا لگ جائے. یہ لگ یہ قرآن کے درمیان باتیں کی کہ نہیں کی؟ تو کچھ تو سمجھو. اللہ رسول کسی نے چھوڑ دیا، اپنی شریعتوں پہ چل رہے ہو. اللہ کہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن پڑھا جائے خاموش رہو. تم قرآن پڑھے جاتے ہیں تو خاموش نہیں رہتے بلکہ شور مچاتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کا ترجمہ ہے اللہ اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں تو آواز لگتی ہے حق نبی. یہ کوئی جواب ملتا جلتا ہے؟ تو کوئی ملتا جلتا جواب نہیں ہے. کوئی ملتا جلتا جواب ہوتا یہ تو وہی بات ہے کسی نے پوچھا تیرا نام کیا، کہا میں نے آلو کھائے. جواب سوال کیا اور جواب کیا؟ آیت کیا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی کہ اللہ اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے اور کہتے ہیں حق نبی. کوئی ملتا جلتا لفظ ہو، کوئی نہیں ملتا جلتا بھی ہو تب بھی ادھر بولنا تو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ پورا قرآن ہے، درمیان میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور ادھر تو زور سے شور بجایا جاتا ہے. قرآن کے پر عمل ہوا؟ تم جو کرو عاشق کو میرے پہ لیتا ہو. میں کہتا ہوں اکثر ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پھر فوراً پڑھنا ضروری ہے کہ ضروری ہے؟ پڑھنا چاہیے. کسی کے سامنے اگر یہ آیت آ گئی تو درود پڑھنا بہتر ہے، لیکن ضروری ہے. یہ تمہیں یاد ہے کہ اللہ نے یہاں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ اے ایمان والو تم بھی نبی کا درود بھیجو. یہ تمہیں حکم یاد ہے کہ اللہ نے حکم دیا لہذا پڑھو. اللہ نے یہ بھی تو حکم دیا کتب علیکم القتال، قتال کرو. اللہ نے یہ بھی تو کہا جاہد الکفار والمنافقین، کافر و منافقوں سے جہاد کرو. سب کہتے ہیں میٹھی میٹھی سنتوں والے ہم میٹھے میٹھے کام کریں گے، کھٹے کھٹے کام دیوبندیوں کی قسمت میں. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہا قائم کرو. جب یہ سن تو فوراً اللہ اوپر کے نماز شروع کر دیتے. اللہ کہتے ہیں وہاں کو زکات ادا کرو، یہ سن کے فوراً پیسے خرچ کرنا شروع کر دیتے ہو. ضروری نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ میں آپ کو پہلے کہا میری طبیعت صحیح نہیں تھی، بس زبردستی جو کوشش کر دو. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے. تم نے بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو کام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے وہی کیا جائے، وہی درود پڑھا جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، جو صحیح کتابوں سے ثابت ہے.
ہمارے بارے میں کہتے ہیں یہ درود نہیں پڑھتے، اس کے جواب میں اکثر کہتا ہوں جو شخص جزا اللہ اللہ محمد اللہ علیہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ 70 فرشتوں کو 1000 ایک نیکیوں پہ لگا دے گا. جزا اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ پڑھے گا 70,000 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی الفاظ مرہ. یہ درود جمعے والے دن 100 دفعہ پڑھو گے اللہ کو انعام دے گا. جب اس وقت تک مرو گے نہیں جب تک خواب میں اپنی جنت نہ دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کرو گے. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخری کلامنا. صبح شام سلام ملے گا. اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک نبی امک وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ عدد خلقک ونفسک وزنۃ عرشک ومداد کلماتک. یہ درود زور کے بعد اصل کے بعد 3 دفعہ پڑھو گے اتنی تک جائیں گے. اللہم رب بکل آیت فی شہر رمضان. یہ تو رات کو سوتے وقت سورہ ملک کے بعد 4 دفعہ پڑھے گا. تیرا نام فرشتے رسول اللہ کے سامنے ذکر کریں گے. آقا اس نام والے نے یہ درود آپ کو پڑھا ہے. تیرا نام لے کر نبی تجھ کو سلامتی بھیجے گا. تیرا نام لے کے نبی تجھ کو سلام کہے گا. تیرا نام لے کے نبی تیرے لیے دعائیں کرے گا. اور کسی شاعر نے کیا بہتر کہا ہے مجھ سے اچھا تو میرا نام رہا تیری محفل میں تو گونجا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی الفاظ مرہ. اللہم صلی علی محمد نبی امہ وعلی آلہ وسلم تسلیما. یہ درود جمعے کے دن اثر کے بعد 80 دفعہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھے گا. اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. جب تجھے چھینک آئے گی الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال کے بعد صلی اللہ سبحانہ و بحمدہ یہ درود پڑھے گا. اللہ تعالیٰ پرندے کو پیدا کریں گے. وہ پرندہ آسمانوں پہ جا کر تیری محمد کی درخواست کرے گا. اللہم صلی علی محمد وملک وملک عدد السبع والبحر وعدد کلمات ربنا التامات مبارکات. ہر نماز کے بعد 3 دفعہ درود پڑھے گا. قبر کا مسئلہ آسان ہوگا, حشر کا مسئلہ آسان ہوگا, مرنے کی تکلیف ختم ہو جائے گی. اللہم صلی علی محمد صلاۃ تقوم لک رضا والاقتداء. صبح شام 33 دفعہ پڑھے گا. جب تو قبر میں آئے گا تیری قبر کے درمیان نبی کی قبر کے درمیان سارے پردے اللہ ہٹا دے گا. تو اپنی قبر سے نبی کا قبر کا دیدار کرے گا. صبح شام اللہم صلی علی محمد